بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المصدقین زوجہ ہیں، بیوی ہیں خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ام المصدقین یعنی تمام مصدقین کی ماں. اس اصطلاح سے بھی آپ واقف ہو جائیں، نوجوان بچوں کیسے کہہ رہا ہوں، بچوں کے ہنستے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وائفس، ان کی بیویاں ام المومنین کے نام سے یاد کی جاتی ہیں. رسول اللہ کی تمام بیویاں تمام مومنین کی مائیں، تمام مسلمانوں کی مائیں. اسی طرح امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی پاک بیویاں جو ہے ام المصدقین کے نام سے یاد کی جاتی ہیں. تمام مصدقین کی مائیں ہماری ماں، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہے خاص طور بیوی کے تعلق سے. جب بیوی کا انتقال ہوا تو بطور تعزیت کے اسلام نے فرمایا کہ بھائیو آج تمہاری ماں انتقال کر گئی. تمام مہاجرین کو اسلام نے یہ فرمایا تھا آج تمہاری ماں انتقال کر گئی. تو یہ ہماری مائیں ہیں. ام المصدقین جو ہے سب تمام مصدقین کی مائیں ہیں. اس میں جو ہے پہلی زوجہ بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اسلام کی جو ہے زوجہ مبارکہ ہے. تمہیداً جو ہے ایک دو چار نکات سے جو ہے بات کی جائے گی. بی بی کی سیرت کا آغاز بعد میں کیا جائے گا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام وہ جو فیض ہے آپ کا فیض ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی ولایت کا جو فیض ہے آپ کے اس فیض کے تعلق سے آپ نے بارہا یہ نقل سنی ہے. دوبارہ پھر کہتا ہوں کہ میں اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جو ہے ہزاروں مشقتوں کے بعد اگر کوئی شخص ہزاروں مشقتیں کرتا ہے اس کے بعد جو ہے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے، جان حوالے کرتا ہے، اس طرح 1000 مرتبہ اسے زندگی دی جاتی ہے اور وہ 1000 مرتبہ ہزاروں مشقتوں کے ساتھ اپنی جان راہ خدا میں لٹاتا ہے. اس کے بعد اگر اسے فیض ولایت میں سے ایک خطرہ دیا جائے تو سمجھو اس نے مفت میں پایا. میری نے فرمایا 1000 مرتبہ زندگی دی گئی اور ہر زندگی اس نے جو ہے ہزاروں مشقتوں کے ساتھ کافی تکالیف کے ساتھ جو ہے گزاری اور آخر میں جو ہے اپنی جان بھی حوالے کر دی. اس طرح اس نے جو ہے 1000 جانیں پائی اور اس کے بعد لٹانے کے بعد جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کا یعنی رسول اللہ کی ولایت کا فیض میں سے اگر اسے ایک خطرہ ملا تو اسلام فرماتے ہیں کہ سمجھو اس نے مفت میں پایا. اب مولانا مہدی موعود علیہ السلام کی خاص بشارت ہے بی بی کے تعلق سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے روز بحر ولایت میں سے فیض ولایت میں سے جب سب کو اپنا اپنا حصہ دیا جائے گا یعنی تمام مومنین جو حصہ پائیں گے ان سب کی مجموعی مقدار بی بی کو عطا کی جائے گی. ان جو سب کو جس کو جو ہے یہ فیض ملے گا تمام کائنات میں جس کو یہ فیض ملے گا ان سب کی مجموعی مقدار پوروں کو ملا کے جو اتنا فیض ہوگا اتنا جو ہے بی بی کو عطا کیا جائے گا. بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا جو ہے فیض عطا کیا جائے گا. اور ایک تمہیداً ایک واقعے کے ساتھ کہ دیکھیے یہ بلند والا مقامات ہے، عقل قبول نہیں کرتی عشق کے واقعات کو. جو ہے یہاں پہ جو ہے عقل کو جو ہے بازو رکھ کے جو ہے آگے بڑھنا پڑتا ہے کہ امامنا مہدی موعود السلام کے دائرے میں آپ کے پاس جو ہے کنیز تھی. غلام کنیز جو ہے اسلام کے پاس آزاد تھی. غلام کنیز جو ہے ہم رضا خان نہیں کرتے تھے، آزاد کنیز تھی. تو ان کے تعلق سے یہ روایت ہے کہ بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بی بونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بڑا جو ہے ڈانٹ کے الگ لہجے میں جو ہے میں اسلام سے پوچھا کہ جو ہے اس عورت کے تعلق سے کہ جانے وہ جو ہے رات میں کہاں غائب ہو جاتی ہے، ہر رات کو جو ہے وہ غائب رہتی نہیں رہتی. تو میں اسلام نے فرمایا کہ بیوی اس کو جو ہے ڈانٹو مت، کیونکہ کام کے واسطے جو ہے وہ موجود نہیں رہتی تھی وہ کنیز کے تعلق سے جو وہاں پہ دائرے کی کنیز ہے. تو اسلام نے فرمایا کہ بیوی اس کو ڈانٹو مت، وہ ہر رات نماز جو ہے عرش معلیٰ کے نیچے جا کے ادا کرتی ہے. وہ ہر رات جو ہے عرش معلیٰ کے نیچے جا کے جو ہے نماز ادا کرتی. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے معراج میں عرش معلیٰ کے نیچے ایک شخص کو سوتے ہوئے پایا. اللہ سے پوچھنے پہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو جواب آیا کہ جو ہے زمین پہ ہمارا بندہ ہے، گھر زمین پہ جو ہے اس کو بیوی بچے تنگ کر رہے تھے تو یہاں پہ آ کے جو ہے آرام کر رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ زمین پہ ہوتے تھے اور جنت میں جو ہے ان کے نالین کی آواز آتی. تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے میں اسلام کے پاس کی جو ہے کنیز جو ہے عرش معلیٰ کے نیچے جو ہے نماز ادا کرے. اور تو کہنا یہ ہے کہ جس دائرے کی کنیز کا یہ عالم ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ کنیز ہر رات کو جو عرش معلیٰ کے نیچے جا کے نماز ادا کر رہی ہے تو اس دائرے کی ام المصدقین میں تمام بیویوں میں سردار جو ہے بی بی الحادثی رضی اللہ عنہ کا نہ جانے کیا عالم ہوگا. یہاں پہ کنیز کا یہ عالم ہے تو نہ جانے جو ہے بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کیا عالم ہوگا. سے جیسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دائرے کی کنیز کا یہ عالم تو بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کے اوپر جو ہے ہمیشہ وہ نظر کرم رہی ہے امام الاسلام کی. تو بہرحال آگے بڑھتے ہوئے بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مختصر تھوڑا سا سیرت کور کر لیتے ہیں، اس پہ جو بھی ایکسپلینیشن کے واقعات کریں گے اس کے بعد پھر حالات حاضرہ وغیرہ کا بھی جو ہے جائزہ لیتے ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اور
دیکھیے بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے رشتے میں ان سب سے نکاح سے پہلے آپ کے اسلام کے چچا حضرت امیر سید جلال کی جو ہے دختر ہے بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو بیٹیاں تھیں اسلام کے چچا کو، جو حضرت سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی ہوتے ہیں. 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، حضرت سید سلام اللہ، حضرت سید کریم اللہ، اور بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی راستی. یہ 2 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں. تو بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چچا کی بیٹی ہوتی ہیں. اسلام کی 19 سال کی عمر میں 19 سال کی عمر تھی بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا ہے. اب وہ خاصیت یہ رہی ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا ہے اسلام کی جو ہے زوجیت کے واسطے. یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اپنے خلیفے کی جو ہے زوجیت کے واسطے جو ہے چنا گیا ہے. ایک اور ایک خصوصیت خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جو خاص الخاص وقت تھا آپ کی زندگی کا، جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات کی برسات ہوئی تھی. اپنی سیرت مبارکہ سے واقف ہے. جب جو ہے اسلام کی 24 سال کی عمر تھی، راجہ دلپت رائے سے جب جنگ واقع ہوئی ہے، سلطان حسین شرقی کے ساتھ میں اسلام جب لڑے ہیں راجہ دلپت رائے سے، والی گوڑ سے، بنگال کا راجہ تھا، اس سے جب جنگ واقع ہوئی، میں اسلام نے جب راجہ دلپت رائے کو قتل کیا، اس کے بعد آپ کے اوپر جو جذبہ طاری ہوا، آپ جو ہے 12 سال مستغرق بحق رہے. 12 سال جو ہے جذبے میں رہے مہدی موعود اسلام، جس میں جو ہے 7 سال جو ہے مکمل جذبہ تھا، نہ کھانے کا ایک دانہ نہ پانی کا ایک گھٹ آپ نے جو ہے پیا ہے، اور جو ہے 5 سال جو ہے اس جذبے میں آپ جو ہے کچھ کھائے اور پیے ہیں. تو بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو رول ادا کیا وہ بہت اہم رول ہے. ایک زوجہ کے حساب سے اگر آپ سوچیں، ایک کامن عورت کے حساب سے، تو وہاں پہ بہت بڑا رول بی بی نے جو ہے ادا کیا ہے. کیونکہ 7 سال تک اگر شروعات کے لیے لے جائیں تو وہاں پہ جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کھانے کا ایک نوالا نہیں کھایا ہے اور پانی کا ایک گھٹ نہیں پیا ہے. لیکن یہ اللہ کی قدرت سے ہر نماز کے واسطے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ہوش دیتا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز پہ جو ہے اسلام ہوش میں آتے، اور بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وضو کرواتی. اسلام کو جو ہے کہنا پڑتا کہ میرا جب ہاتھ دھوئیے، اب کلی کریے، اب چہرہ دھوئیے، اس طرح جو ہے اسلام کو جو ہے وضو کرواتی. اس کے بعد میں اسلام صرف فرض نماز ادا کرتے اور اس کے بعد جو ہے آپ پھر جو ہے مستغرق ہو جاتے. 7 سال جو ہے تجلیات میں جو ہے بی بی گزارے ہیں. بی بی نے آخر جو ہے پوچھا بھی ہے کہ میرا جی آخر کیا معاملہ ہے کہ جو ہے آپ نہ کچھ کھاتے ہو اور نہ کچھ پیتے ہو. تو اس وقت میں اسلام نے فرمایا کہ بی بی جو روح کی غذا ہے وہ بندے کی جو ہے جسم کی غذا ہو چکی ہے، اور خدا تعالیٰ کا فرمان ہو رہا ہے کہ سید محمد جو الوہیت کے دریا جو تجھ پہ بہائے جا رہے ہیں، جو دیدار کے اللہ تعالیٰ کی جو فیض کے جو دیدار کے دریا ہے جو بہائے جا رہے ہیں، اگر اس میں سے ایک خطرہ کسی نبی مرسل پر یا ولی کامل پر ڈال دیا جائے، عام نبی نہیں، نبی مرسل بہت بڑے جو انبیاء ہیں، اور ولی عام ولی نہیں، ولی کامل پر کسی جو میں اسلام پہ ڈالا جا رہا ہے، میں اسلام خود بیوی کو فرما رہے ہیں کہ بیوی اللہ کا فرمان ہو رہا ہے کہ سید محمد جو دریائے الوہیت تم پہ بہائے جا رہے ہیں، اگر اس میں سے ایک خطرہ کسی نبی مرسل یا ولی کامل پر ڈال دیا جائے تو اسے ساری زندگی ہوش نہ آئے، کبھی زندگی ہوش نہ آئے. یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم تمہیں جو ہے خاتم ولایت محمدیہ بنایا، اسے جو ہے اس لیے جو ہے تم سے نمازیں ادا کراتے ہیں. یعنی وہ اتنا بڑا پیمانہ ہے کہ اگر کسی کو جو ہے صرف ایک خطرہ ڈال دیا جائے تو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اب وہ عالم میں دیکھیے بی بی ساتھ ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے میں اسلام کے ساتھ ہیں، اس وقت پہ ساتھ ہیں جہاں پہ مہدی موعود مستغرق ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں. آنکھ کھولتے ہیں تو نظر بی بی کے اوپر جاتی ہے، وہیں پہ بی بی جو ہے کھڑی ہوئی خدمت میں. کیونکہ جو ہے میں اسلام کے تعلق سے ہے کہ میں اسلام جہاں کہیں پہ جو ہے حجرہ باندھتے تو پیچھے آ کے بیٹھنے کی جو ہے کسی میں طاقت نہیں تھی، کہ جو نور کی برسات ہوتی، جو شعلے آتے تھے نور کی، وہ جو ہے پیچھے کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شروعات میں بیٹھے ہیں، آپ جو ہے 2-3 سال کے بعد آپ کو جو ہے ہضم ہوا، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے ذکر اللہ میں، اس کے بعد جو ہے آپ پھر جو ہے چلے آتے تھے، وہاں سے اڑ جاتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے مہدی موعود کے حجرے کے پیچھے. سوچئے اس تجلیات کی برسات میں بی بی وہاں پہ موجود ہیں. یعنی جو بی بی کا جو پیمانہ تھا، ضبط کا پیمانہ تھا، اللہ نے جو عطا کیا تھا، وہ جو بی بی کا یہ مقام بتا رہا ہے، یہ عظمت جو ہے بی بی کی یہاں پہ معلوم ہو رہی ہے کہ اس پیریڈ میں جو ہے بی بی وہاں پہ ساتھ موجود ہے، اور خود میں اسلام کے ساتھ ہیں، میں اسلام کو جو ہے خدمت کرا رہی ہیں. ادھر سے آنکھ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے منہ ہے، ادھر کھلتی ہے تو جو ہے بی بی کے اوپر پڑتی ہے. خود میں اسلام اپنی نظر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ بندے کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے. یعنی ایک نظر اگر کسی پہ ڈال دی جائے، نظر کرم، وہ جو ہے 1000 سالہ، یعنی اگر کوئی شخص 1000 سال عبادت کرتا ہے اور مقبول ہوتی ہے تو اس سے بہتر میں اسلام کی ایک نظر ہے. تو ایسی کئی ہزار نظریں جو ہے بی بی نے جو ہے میں اسلام سے جو ہے پائی ہیں، اور جو خدمت کی ہے اس کی خدمت کے تعلق سے بھی جو ہے آیا ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جو ہے 7 سال بی بی جو ہے خدمت مسلسل کرتی رہی.
7 سال کے بعد عشاء کی نماز کے بعد مثلاً حسب معمول جو ہے صرف اذان کے آواز پہ جو ہے آپ کو ہوش آتا اذان نماز کے وقت پہ، اور آپ جو ہے نماز ادا کرتے اور پھر جو ہے مستغرق ہو جاتے، کوئی بات چیت نہیں اور کوئی کھانا پینا کچھ نہیں، 7 سال تک مکمل ایسے گزرے. تو بیوی جو ہے مکمل دیکھیے پورا ڈیڈیکیٹڈ مکمل. اب بیوی کو معلوم نہیں ہے کہ 7 سال کے بعد ہوش آئے گا، بعد میں ایسے ایسے واقعات ہونے والے، بیوی کے یہاں پہ معلوم نہیں ہے. لیکن بیوی جو ہے مکمل پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کرتی جا رہی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے بہترین چیز جو ہے نیک بیوی ہے. یہ تمام نیک بیویوں کی سردار ہیں اس وقت کی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نیک بیوی جو ہے بیوی کو اسلام کو عطا کی تھی. تو بہرحال 7 سال کے جذبے کے بعد جب 7 سال مکمل ہوئے تو عشاء کی نماز کے بعد ایک روز میں اسلام نے خلاف معمول عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ مستغرق بحق نہیں ہوئی، ایک دم پھر جو ہے مدوش نہیں ہوئی. آپ نے جو ہے بیوی سے پینے کے لیے پانی طلب کیا 7 سال کے بعد. سوچے کہ نہ جانے کیا عالم تھا ہوگا. تو بیوی کی جو خوشی کا عالم تھا ہوگا اس وقت پہ کہ بیوی سے جو ہے بیوی شوہر جو ہے 7 سال کے بعد پینے سے پانی طلب کر رہے ہیں. تو بیوی جو ہے دوڑتے ہوئے پانی نالنے کے سے جو ہے لے گئے، پیالہ لائے جب تک جو ہے اسلام پھر جو ہے مدوش ہو چکے تھے. کہ معلوم نہیں تھا کہ میں اسلام جو ہے پینے سے پانی طلب کریں گے. 7 سال کے پانی طلب کیے ہیں. تو بیوی دوڑتے ہوئے جو ہے پانی کا پیالہ لے کے آئے ہیں، لیکن اس وقت تک جو ہے اسلام مدوش ہو چکے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں محو. تو بیوی شاید اس امید پہ کہ جو ہے شاید اب اسلام کو چونکہ پانی طلب کیا ہے پھر واپس ہوش میں آئیں گی، وہیں پہ کھڑی رہی. اگر پھر اب ہوش میں آ کے پوچھے پانی بولے تو میں اسلام کیسے حاضر خدمت ہی وہیں پہ موجود تھی. تو انتظار میں 1 گھڑی 2 گھڑی 3 گھڑی ساری رات گزر گئی اور بیوی جو ہے اسی طرح جو ہے ہاتھ میں پیالہ لیے ہوئے کھڑی ہوئی تھی خدمت میں. خلوص کے ساتھ دیکھیے پوری خدمت ہو رہی شوہر کی جو ہے خلیفۃ اللہ. تو بیوی جو ہے ساری رات اس امید پہ کہ شاید جو ہے اسلام کو ہوش آئے تو ہم اسلام پانی پوچھیں گے، وہیں پہ جو ہے بیوی کھڑی رہی یہاں تک کہ جو ہے فجر کی نماز کا وقت آیا اور اذان ہوئی تو میں اسلام جو ہے آنکھ کھلی اور پوچھے میں اسلام کہ بیوی کیا آپ پانی لائی؟ مطلب مذاق سے پوچھتے ہیں جو ہے کہ بیوی آپ پانی لائی. تو تب میں اسلام سے جو ہے بیوی نے عرض کیا کہ باندی جو ہے عشاء کی نماز سے جو ہے کھڑی ہوئی ہے، اسی طرح کھڑی ہوئی ہے. اسلام جو ہے کافی خوش ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وضو کے واسطے پانی طلب کیا اور اس مرتبہ میں اسلام نے جو ہے بغیر بیوی کی مدد کے جو ہے خود وضو کیا، مکمل جو ہے اپنی طرف سے خود وضو. اس کے بعد روایت میں ہے کہ میں اسلام نے جو ہے 2 رکعت شکرانہ ادا کیا، جو تحت الوضو پڑھتے ہیں دعا نے شکرانہ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں خلیفۃ اللہ جی کے دعا کر رہے ہیں. میں اسلام نے اللہ کی درگاہ میں بیوی کے حق میں دعا فرمائی کہ یا اللہ جس طرح اس عورت نے مخصوص مجھ کو خدمت سے آرام پہنچایا، اسی طرح تو اس کو اپنی بارگاہ مقدس میں آسودہ اور مخصوص کر. پھر فرمایا کہ ہماری آن سے بیوی کے لیے 3 حصے ہیں. اور پھر ایک روایت میں ملتا ہے کہ جس طرح اس بیوی نے اپنی خدمت سے مجھے ٹھنڈا رکھا، خدا تعالیٰ تو اسے جو ہے اپنے دیدار سے ٹھنڈا تھا. خود میں اسلام نے جو ہے خاص دعا دی ہے. دیکھیے خدا بخت جو چاہے کسی کو بھی دیدار کرا دیتے ہیں، وہ خود جو ہے بیوی کے واسطے جو ہے اللہ کے دیدار کی دعا کر رہے ہیں. تو یہ کوئی عام دیدار بیوی کو حاصل نہیں ہوا ہے، بہت اوپر کے لیول کا جو ہے بیوی کو جو ہے دیدار اللہ تعالیٰ نے جو ہے عطا کیا. بہرحال ایک خاص دعا میں موعود علیہ السلام نے جو ہے یہ خاص بشارت ہے، خاص دعا ہے. یہ بیوی کا یہ مقام ہے کہ خود میں اسلام نے جو ہے بیوی کے واسطے جو ہے دعا کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں اسلام جو ہے جب 40 سال کی آپ کو جو ہے عمر پہنچی ہے تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے موعود علیہ السلام جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور چند فقراء کرام کے ساتھ جو ہے جونپور سے ہجرت کرتے ہیں. تو جونپور سے ہجرت کرنے کے بعد جو پہلا پڑاؤ تھا، پہلا گھر آپ نے جو ہے داناپور میں باندھا. یہاں پہ جو ہے بی بی لہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بار بار اللہ کی طرف سے معلوم ہو رہا تھا کہ خواب سے الہام میں معلوم ہو رہا تھا کہ ہم نے تمہارے شوہر سید محمد کو مہدی موعود اور ولایت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا بار اٹھانے والا اور نبی کی ولایت کا خاتم کیا ہے. وہ صاحب زماں اور ہمارا خلیفہ ہے، اس کی تصدیق کر. اس کا انکار میرا انکار ہے اور میرا انکار اس کا انکار ہے. اس کی تصدیق فرض ہے تمام عالمین پر اور اس کی ذات رحمت للعالمین ہے. یہ مولوی شریف کی روایت ہے، اس میں جو ہے میری بی بی لہاداتی رضی اللہ عنہ کو جو خواب میں اللہ کی طرف سے معلوم ہو رہا تھا، وہ جو ہے بی بی کو یہ معلوم ہوا، بار بار معلوم ہو رہا تھا. تو بی بی نے جو ہے داناپور میں اسلام سے جب یہ معاملے کے سے بیدار ہوئی تو بی بی لہاداتی رضی اللہ تعالیٰ نے امام الاسلام سے جو ہے عرض کیا، یہ تمام احوال عرض کی. اور اس کے بعد جو ہے خدمبوسی کی اور عرض کی کہ میراجی سے پہلے آپ کی خدمت میں مجھ سے جو کچھ قصور ہوا ہے معاف فرمائیے. دیکھیے حالانکہ جو ہے اچھی خدمت بتایا، لیکن جب معلوم ہوا کہ ان کا شوہر، ان کے خود شوہر مہدی موعود علیہ السلام ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، اور وہ ذات ہیں جن کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ساری امت جو ہے ان کے انتظار میں، جن کے واسطے وسیلے سے جو ہے اولیاء کرام جو اللہ کے دیدار سے جو ہے مشرف ہوئے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کہ شوہر ہے. تو نہ جانے بیوی کا کیا عالم تھا ہوگا جب معلوم ہوا کہ ان کے شوہر جو ہے وہ وعدہ شدہ ذات ہے جس کا جو ہے انتظار کیا گیا ہے.
پیغمبروں نے جو صحبت کی آرزو کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وعدہ کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں، بیوی کے شوہر ہیں۔ تو بیوی کو جو ہی یہ معلوم ہوا اور بیوی نے جو ہے اللہ اسلام کے سامنے عرض کیا، یہ بات اپنی جو معلوم ہو رہی تھی وہ رکھا اور جو ہے عرض کی کہ جو ہے باندی سے جو کچھ ہوا ہے قصور ہوا، معاف فرمائیے، آپ گواہ رہیں کہ اب میں آپ کے حضور میں آپ کی تصدیق کرتی ہوں، کیونکہ میں اسلام نے فرمایا ہے یہ معاملہ سننے کے بعد کہ جو ہے بیوی بندے کو جو ہے بار بار اللہ کی طرف سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے تجھے جو ہے مہدی موعود بنایا ہے، لیکن اس کے دعوے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ تو تب بیوی نے عرض کیا، جب دعویٰ ہوگا، بیوی نے جب عرض کیا کہ جو ہے جس وقت آپ کے دعوے کا وقت پہنچے گا ظاہر ہو جائے گا، لیکن باندی جو ہے آپ کی سچے دل سے تصدیق کرتی ہے۔ المہدی الموعود میں اور دوسری سیرتوں میں خاص روایت ہیں کہ بیوی نے اس وقت فرمایا، اب تک جو کچھ کے باندی کے دل میں عظمت اور محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اسی طرح کی عظمت اب جو ہے خنکار کی بھی ہے۔ جو عظمت اور جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، سب سے اس سے بڑھ کی عظمت کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہے مہدی موعود انہی کی ولایت کے خاتم ہے، جدا نہیں، انہی کی ولایت کے جو ہے خاتم ہے، وہی صورت وہی سیرت لیے ہوئے ہیں۔ تو بیوی نے وہاں پہ صاف صاف یہ دیکھیے سیرت بتاتی ہے، یہ صحابہ یہ ان کے پاس جو ہے اسلام کا کیا مقام ہے۔ تو بیوی نے وہاں پہ صاف عرض کیا، جو کچھ کے باندی کے دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، اسی طرح کی اب عظمت جو ہے اسی طرح کی عظمت جو ہے اب خنکار کی بھی۔ آپ گواہ رہیے، باندی آپ کے وقت تک جو ہے دعوے کے وقت زندہ رہے یا نہ رہے، باندی جو ہے آپ کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ کو جو ہے خدیجہ ولایت بھی کہا جاتا ہے، پورے عورتوں میں پہلی تصدیق کرنے والی، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے عورتوں میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اسی طرح یہاں پہ جو ہے میں اسلام کی پہلی زوجہ بی بی لہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اسی لیے جو ہے آپ کو خدیجہ ولایت کہا گیا۔ جس طرح وہاں پہ بھی خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے ایمان لایا، آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، اپنے جو آپ کو قربان کیا، اسی طرح بی بی لہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مولانا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی ہے، اسی لیے جو ہے آپ کو خدیجہ ولایت کہا گیا ہے، بلکہ میں اسلام نے جو ہے یہ خدیجہ ولایت کے نام سے جو ہے آپ کو یاد کیا ہے۔ اس کے بعد مولانا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے آپ داناپور سے جو ہے کالپی، چندیری، مانڈو سے آگے بڑھتے ہوئے جو ہے چاپنیر پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے بی بی لہادتی رضی اللہ عنہ کا یہیں پہ وصال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ میں اسلام کو جو ہے جہاں پہ کالپی کا واقعہ تھا، جہاں پہ جو ہے بی بی بھیگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جو ہے آئی تھی، بی بی بھیگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالپی کے راجا کی دختر تھی، عاصیت زدہ تھی، ان کے اوپر جادو ہو چکا تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے پسخوردے کے صدقے میں بی بی شفا یاب ہوئی تھی، تو جو ہے انہوں نے اس دختر کو جو ہے راجا نے اپنی دختر کو جو ہے میں اسلام کو جو ہے للہ گزران دیا تھا کہ جو ہے یہ آپ کی خدمت کے واسطے رکھ لیں۔ تو بی بی لہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بڑی کوشش کی کہ جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے اس بی بی سے جو ہے دوسرا نکاح کرے۔ اور دیکھیے کون عورت گوارا کرے گی کہ جو ہے اپنا شوہر جو ہے دوسرا نکاح کرے۔ بی بی لہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض میں اسلام کی جو ہے اور خدمت ہو، اس واسطے جو ہے میں اسلام سے کافی گزارش کی کہ جو ہے آپ جو ہے اس بی بی سے جو ہے نکاح کریں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہاں پہ خاص الفاظ آئے ہیں کہ مہدی موعود السلام نے جو ہے آپ کافی جو ہے میں اسلام جو ہے پیچھے ہٹے ہیں دوسرا نکاح کرنے کے واسطے، کیونکہ جو ہے بی بی نے جو ہے صاف فرمایا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے تمہاری جیسی جو ہے بی بی عطا کی ہے اور میرا سید محمود جیسا فرزند عطا کیا ہے اور ان جیسی جو ہے 2 دختریں عطا کی ہے، تو جو ہے اسی لیے جو ہے دوسری نکاح کی جو ہے حاجت نہیں ہے۔ لیکن بی بی کا جو ہے کافی اصرار تھا۔ ممکن ہے کیونکہ جو ہے ہمارے اللہ والے، یہ عام ہمارے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو بزرگ دین ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے روشن ہو جاتا ہے کہ ان کی موت کا وقت کب ہے، کیا ہے۔ بی بی کے اوپر بھی جو ہے روشن ہو چکا تھا، کافی قریب میں جو ہے آپ کا انتقال ہونے والا تھا، تو بی بی نے جو ہے کافی اصرار کے ساتھ جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام بی بی کے اصرار پر میں اسلام نے جو ہے دوسرا نکاح بی بی ہی کی زندگی میں کیا ہے، بی بی بھیگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد جو ہے میں اسلام جب چاپنیر کو پہنچے ہیں، یہاں پہ جو ہے حضرت بندگی میاں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلام کو دوسرے فرزند پیدا ہوئے ہیں، اور اسی کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے بی بی کا انتقال ہوا ہے۔ پوسٹ پریگننسی جو پرابلم تھی وہاں پہ جو ہے بی بی کو طبیعت خراب ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بی بی کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال کا جب وقت قریب تھا، عورتیں جو ہے خدمت کے واسطے وہاں پہ موجود تھیں، تمام دوسری خدمت گزار ہیں۔ بی بی لہادتی رضی اللہ تعالیٰ کا وقت آخر تھا۔ دیکھیے جو ثمر ہے، جو پھل ہے مہدی موعود السلام کی جو خدمت کا یہاں معلوم ہوتا ہے، اور یہ صدقہ ہے امام اسلام کا کہ بی بی لہادتی رضی اللہ عنہ کے وقت آخر پہ امام اسلام جو ہے حاضر ہوئے ہیں وہاں پہ حجرے میں، اور بی بی سے جو ہے ان کا حال پوچھا، دریافت کیا، بی بی تمہارا حال کیا ہے، دریافت کیا میں اسلام سے، میں اسلام نے دریافت کیا، تو بی بی نے جواب دیا کہ جو ہے میران جی پر سب روشن ہے،
ان جو کچھ کہ میرا حال ہے وہ مہدی موت کو معلوم ہے، لیکن وہ کیسا یقین ہے؟ امامنا کے اوپر پورا کھلا ہوا ہے، خاتمین رسول اللہ اور مہدی موت کے اوپر ہر چیز جو ہے کھلی ہوئی ہے۔ تو بی بی نے سیدھا سیدھا اظہار کیا کہ جو ہے میرا جی پہ سب روشن ہے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ ہاں بی بی ایسا ہی ہے، لیکن اپنا حال اظہار کرو تاکہ دوسری بہنیں تمہارے حال سے واقف ہو جائیں۔ تب بی بی نے کہا کہ جو ہے 12 سال کا عرصہ ہوتا ہے، 12 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ خونکار کے صدقے یعنی مہدی موت کے صدقے باندی نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں باندی نے بغیر خدا تعالیٰ کو دیکھے کہ سجدہ کیا۔ 12 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ باندی نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں جو ہے باندی نے بغیر خدا تعالیٰ کو دیکھے کہ سجدہ کیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے آپ بچوں کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے جو دیدار کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ خواب میں خدا کو دیکھتے ہیں، دوسرا درجہ جو ہے بلند درجہ دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں، اور تیسرا سب سے بلند درجہ چشم سر سے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ تو بی بی جو ہے یہ بلند ترین دیدار کے مقام پہ فائز ہیں، اور ایسے ایسے نہیں، ہر روز دیکھ رہی ہیں، ہر نماز میں دیکھ رہی ہیں، ہر رکعت میں، ہر سجدے میں جو ہے خدا تعالیٰ کو دیکھ کے سجدہ کر رہے ہیں، کئی سجدہ کر رہے ہیں۔ کئی نمازیں ہوتی ہیں دن میں، پھر کئی رکعتیں ہیں، پھر ہر رکعت میں جو ہے 2 سجدے ہیں، بغیر اس کو دیکھے کہ سجدہ نہیں کرتی۔ وہ پورا مظہر ہے اس حدیث شریف کا، حدیث احسان کا، جہاں پہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھتا ہے۔ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا یہاں پہ وہ پورا یہ ولایت ہے، وہی احسان جو کہا جاتا ہے، احسان کی تعلیم یہاں پہ وہی اسی واسطے میں اسلام آئے تھے، اور یہاں پہ اسی کے واقعات جو ہے دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ کوئی اور جدا تعلیم نہیں ہے جہاں پہ رسول اللہ نے احسان کے بارے میں فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے تو اسے دیکھتا ہے۔ اگر یہ حاصل نہ ہو تو یہ سمجھ کے خدا تجھے دیکھتا ہے۔ تو جو پہلا لیول ہے وہ لیول پہ جو یہاں پہ بی بی جو ہے فائز ہیں، خدا کو دیکھ کے عبادت کی جا رہی ہے، اس کو دیکھ کے جو ہے رکعت باندھی جا رہی ہے، اس کو دیکھ کے جو ہے قیام کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کے رکوع، اس کو دیکھ کے جو ہے سجدہ کیا جا رہا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بہرحال بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہیں پہ 3 ذی الحجہ کو جو ہے چاپنے ہی کے مقام میں، جہاں پہ اسلام ایک توڑے کی مسجد کے دائرے کے وہیں پہ آس پاس جو ہے دائرہ باندھے ہوئے تھے، وہیں پہ جو ہے بی بی کا وقت آخر ہوا ہے اور بی بی کا انتقال ہوا ہے۔ بی بی کے انتقال کے بعد جو ہے ابھی ادھر تجہیز اور تکفین کی تیاری ہو رہی تھی، جو کفن وغیرہ کی اور قبر خوردانی وغیرہ کی۔ بی بی بڑھن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بڑی دختر نے امام کو اطلاع بھیجی کہ بی بی کے جو لباس ہوتا ہے وہاں پہ جو چارپائی تھی وہاں سے جو ہے ایک سونے کا تنکا نکلا۔ بی بی نے بیٹی نے اطلاع دی اپنے والد کو کہ جو ہے بی بی کے پاس جو ہے ایک سونے کا تنکا نکلا۔ دیکھیے یہاں پہ لرزنے والی بات ہے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ اسے گرم کرو اور بی بی کے جسم پر داغ دو۔ وہی عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب صفا کے ساتھ کیا۔ تو تمام جن کو ولایت کا فیض دیا گیا تھا، رسول اللہ کے صحابہ، خاص اصحاب صفا، جن کے انتقال پہ 2 صحابہ کے واقعات ملتے ہیں، کچھ دینار درہم نکلے تو رسول اللہ نے جو ہے وہ گرم کرایا اور اس کے بعد جو ہے جسم پہ داغ دلایا انتقال کے بعد۔ یہ سزا ہے حقیقت میں صرف۔ تو جب بی بی کے پاس یہ ہے، اب دیکھیے معاملہ یہاں پہ یہ تو سمجھنا ہے، بی بی کا وہ بی بی کا الگ لیول ہے، وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ کا جب یہ معلوم ہوا کہ یہ سکہ رکھا ہوا ہے تو بی بی کی اطلاع کے بعد اسلام نے جب یہ کہا کہ جو ہے اسے گرم کرو اور بی بی کی جسم پہ جو ہے داغ دو، تو حضرت سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خبر کھدوانے کے واسطے گئے ہوئے تھے اور تجہیز تکفین کی تیاری میں تھے، ان کو اطلاع ہوئی، ان کے بھائی کو، بی بی الحادثی کے بھائی کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو جو ہے وہ دوڑے ہوئے امام الاسلام کے پاس آئے اور قسم کھائے کہیں کہ میران جی جو ہے میں اس بات کو جانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ سکہ جو ہے بی بی کا نہیں بلکہ ان کی بیٹی چھوٹی دختر ہے بی بی فاطمہ کا ہے۔ صاحب آ کے کہہ دیا، بی بی کے پاس اس وقت وہ بھی نہیں تھا، تو یہ صرف گمان ہوا کہ شاید بی بی کا ہے وہ، کیونکہ جو ہے بی بی کے پاس سے جو ہے نکلا ہے وہ ان کی بیٹی کا تھا، بی بی فاطمہ کا تھا۔ تب مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جانتا تھا کہ بی بی جو ہے مفلس ہیں، سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے کچھ نہیں رکھتی۔ بندے کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس تھا، صرف جو ہے رسول وسلم کی جو ہے شریعت کا حکم ہے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ کام کیا ہے وہ حکم ہے۔ میں اسلام آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے میں جانتا ہوں، یہ خاتمین کا خاصہ ہے، آپ کو جو ایک عام آدمی کی طرح وہاں پہ رہ کے شریعت کو فالو کرنا ہے، ہر چیز معلوم ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے، اس کے آگے آپ یہ نہیں بول سکتے جب تک کہ کوئی دوسرا آ کے گواہی نہ دیتے۔ تو میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ جانتا تھا کہ بیوی مفلس تھی، بڑی خاص بشارت تھی۔ مفلس آپ کہیں گے جس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، کیا افلاس ہے، بلکہ بولتے ہیں بس کھانا پینا نہیں رہتا یا جو ہے کام کاج نہیں رہتا، کیا افلاس ہے کہتے ہیں۔ یہاں پہ تو جو ہے افلاس کی بہت بڑی شان ہے، ولایت میں مفلس کی بہت بڑی شان ہے۔ مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس سوائے خدا کے کچھ نہیں رہتا۔
اسلام نے خاص بشارت دی کہ بندہ جانتا تھا کہ بیوی مفلس ہے، سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے کچھ نہیں رکھتی، ایک تنکا بھی نہیں رکھتی تھی، بندے کو جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس تھا، اس لیے جو ہے داغ دینے کا جو ہے حکم دیا گیا تھا، وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت سلام اللہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے ذریعے ظاہر کر دیا۔ تو یہ جو ہے ہمارے واسطے ایک سبق آموز واقعہ ہے کہ جہاں پہ جو ہے ایک تنکا اگر کچھ نکلتا ہے تو حکم ہے کہ جو ہے یہیں پہ داغ دیا جائے، کیونکہ اگر یہاں پہ داغ نہیں دیا جائے گا تو وہی جو ہے وہاں پہ جو ہے آخرت میں داغ دیے جائیں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے کلام مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے جہاں پہ جو ہے جو ہماری جمع کردہ جو ہے جو رقم ہے اسے جو ہے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور داغ دیا جائے گا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ وہی ہے جو تم وہاں پہ جمع کرتے تھے، جس سے محبت کرتے تھے۔ خاص طور پہ ہماری خواتین سے مخاطب ہوں، ماؤں سے، بہنوں سے، سونے چاندی وغیرہ کی عورتوں کو بہت محبت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے، یہ جمع کرنے کی خواہش اور زیادہ بڑھانے کی خواہش، جہاں پہ تولے پہ تولہ سونا جمع ہو جاتا ہے، جہاں پہ جو ہے نکاح وغیرہ کے واسطے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، بچوں کو جو ہے معمولی بچی کی جو ہے اگر بسم اللہ ہوتی ہے تو اس کے واسطے بھی سونے کی بالیاں بنوائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے ہم گزار رہے ہیں، دیکھیے لائف، ہماری لائف کدھر سے کدھر آ چکی ہے، کتنا ہمارے پاس جو ہے سونا جمع ہو چکا ہے، اور اسی حالت میں خدا نخواستہ انتقال اگر کر جاتے ہیں تو وہ ہمارے باعث عذاب ہے، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جہاں پہ جو ہے بی بی لہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ام المصدقین ہیں، اگر وہاں پہ اگر آپ عام طور پہ اگر واقعہ لے لیتے سلام اللہ رضی اللہ عنہ کی نہیں آنے کا کچھ بھی، تو وہاں پہ جو داغ دینا تھا، حکم تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے، صرف ایک معمولی تنکے کی بات ہے، اور یہاں پہ تو جو ہے ہم سونے پہ سونا جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، اسے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ جو ہے وہ مال ہے، اس کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، اور امام اسلام فرماتے ہیں جس کو جو خدا کو چاہتا ہے وہ مال کو نہیں چاہتا، اور جو مال کو چاہتا ہے وہ خدا کو نہیں چاہتا، یہ سیدھا سیدھا فارمولا ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ کو دل میں آپ کو معلوم ہوتا ہے لانیہ، جب تنگ دستی ہوتی ہے، جب فراقی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، جب آپ کی حالات تنگ ہیں اور آپ پریشان ہیں تو آپ کو مال سے محبت ہے، جب آپ کو جو ہے اللہ نے مال عطا کیا اور آپ خوش ہیں تو آپ کو جو ہے اللہ وہ مال سے محبت ہے، سیدھی سیدھی بات ہے وہاں پہ، کہ اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں مال سے محبت ہے یا نہیں۔ ہمارا اگر نقصان ہو گیا، معمولی سے چند پیسوں کا نقصان ہو گیا تو ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ہماری ویلٹ گم جائے، کچھ پیسے گم جائے تو کئی گھنٹے تک جو ہے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ مال کی محبت ہے، یہ مال کی محبت جو ہے فتنہ ہے، یہی دنیا ہے، مال کی محبت فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، اور نبی اسلام کا فرمان یہ ہمیشہ یاد رکھیے، نبی اسلام فرماتے ہیں جس کو مال سے محبت ہے اس کو خدا سے محبت نہیں ہے، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ مال سے محبت نہیں کرتا، وہ زر زیور پیسے سے جو ہے وہ ہرگز جو ہے محبت نہیں کرتا جو خدا تعالیٰ کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ چاہا تو کچھ اور تفصیل ہے، اللہ چاہا تو ایک دو تین نشستیں کور کی جائے گی۔ بیوی کا خاص بحریام کا موقع ہے جہاں پہ بیوی کی وصیت تھی، کیونکہ بیوی مفلس تھی، کچھ نہیں تھا بیوی کے پاس، اور جو ہے تمام جو پرورش ہوتی تھی وہاں پہ دائرے والوں کی، بیوی خود پکا کے کر کے جو ہے کھلاتی تمام دائرے والوں کو۔ تب میں اسلام سے جو ہے بیوی نے وقت آخر پہ جو ہے ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ جو کچھ کہ آپ سے مجھے عطا ہوا ہے وہ بھائیوں میں بانٹ دیا جائے، جو کچھ چاہتے کچھ۔ تو وہی بیوی کی خواہش کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اگلے سال بیوی کے عرس سے ایک دن پہلے بحریام کیا ہے۔ بیوی کا بہرا جو بحری فیض ولایت مقید محمدیہ ہے، جو بیوی کو دیا گیا تھا، وہ خاص جو بیوی کو دیا گیا تھا وہ بانٹا گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اسلام نے خود جو ہے بیوی کا بہرا کیا ہے، مطلب بحریام کیا ہے، یہ افتتاح کیا ہے فیض ولایت مقید محمدیہ کا، جو فری میں بانٹا جاتا ہے۔ حقیقت میں تو جو ہے فیض ولایت جو ہے فری ہی ملتا ہے، آپ کتنی بھی مشقت محنت کر لو، لیکن یہ تو جو ہے کوئی محنت مشقت ظاہری بھی نہیں ہے جہاں پہ جو ہے یہ فری میں بانٹا جاتا ہے، اور یہ ولایت کا خاصہ ہے۔ اس کا اگر ہم ثبوت دینے بیٹھے تو جو ہے آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مل جاتی ہے، اور کئی روایتیں ملتی ہیں جہاں پہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے جو ہے رسول اللہ سے علم کے 2 برتن ملے، ایک تم پہ ظاہر کر دیا گیا ہے، اگر دوسرا ظاہر کروں تو جو ہے میرا گلا کاٹ دیا جائے گا، وہ دوسرا جو ہے یہ ولایت کی تعلیم ہے۔ یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں جو ہے مجھے بھول کی عادت ہو چکی تھی، تو اپنی بھول کی شکایت کو جو ہے رسول اللہ کے سامنے عرض کیا، تو رسول اللہ نے جو ہے مجھ سے جو ہے فرمایا کہ سامنے بیٹھ جاؤ اور اپنا جو ہے دامن پسارو، تو میں نے جو ہے اپنا دامن پسارا، تو رسول اللہ نے جو ہے اپنے دامن سے جو ہے خالی مشت جو ہے میرے دامن میں چھوڑی، خالی مشت دامن چھوڑی، اور اس کے بعد سے جو ہے میرا حافظہ یہ ہو چکا کہ میں جو سنتا ہوں وہ یاد کرتا ہوں۔ اور تاریخ محدثین کی تمام راویوں کی علم رجال یہ کہتا ہے کہ جتنی سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہیں وہ کسی اور سے نہیں، سب سے بیسٹ نیریٹر، سب سے جو بڑے نیریٹر ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ تو کیا تھا جو وہاں پہ دیا گیا، وہ فیض ولایت ہے۔
لیکن آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے یہ ثبوت دینے کے بعد تو جو ہے اگر کوئی پوچھے تو ان کے سے سمجھانے کے واسطے ہے، لیکن یہ ولایت کا خاصہ ہے۔ اسلام فرماتے ہیں کہ جو احکام و بیان ولایت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اس کے ظاہر کرنے کے واسطے بندے کو بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ولایت کے احکام ظاہر کرنے کے واسطے نہیں آئے تھے، جو خاص تھے ان کو جو ہے ظاہر کر دیا گیا۔ اب مہدی موعود علیہ السلام آئیں گے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو جو ہے آپ ٹیلی کر کے دیکھیں وہاں پہ ہوا یا نہیں ہوا، ہوا یا نہیں ہوا۔ یہاں پہ ولایت کا خاصہ ہے، وہاں پہ جو ہے خاص لوگوں کو جو دیا گیا تھا، یہاں پہ جو ہے عام خاص کر دیا گیا۔ اب یہ اسی طرح اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی اگر جو کچھ کریں گے اسے قبول کرنا پڑے گا، آپ کو میچ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بار جب ایک ذات ثابت ہو گئی ان کے اخلاق کی بنا پر کہ یہ جو ہے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کا کام ہے ایک بار قبول کرنے کے بعد، پورا اچھا دیکھ لینے کے بعد جب قبول کر لیے تو ان کی ہر بات کو قبول کرنا ہے۔ وہ کہیں گے کہ جو ہے ایک لمحے میں جو ہے عرش مولا تک گئے، خدا تعالیٰ کے جو ہے دیدار سے مشرف ہے، واپس آئے تو جو ہے بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، تو آپ کو قبول کرنا ہے۔ وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے گود میں لیٹے ہوئے جبرائیل امین آئے اور قرآن مجید کی جو ہے آیتیں لے کے آئے تو آپ کو قبول کرنا ہے، کیونکہ جو ہے ایک بار جب ایمان لا لیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ اپنی عقل کو نہیں لڑاتے۔ اسی طرح آپ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اسی بنا پر جو اخلاق تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی بنا پہ جو ہے قبول کر لیا گیا۔ اب جب قبول کر لیا گیا کہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ بھی فرماتا ہے تمہارے پاس جو رسول آتا ہے جو تمہیں عطا کرتا ہے اسے قبول کر لو، جو بھیجا جاتا ہے۔ تو اب جو بھیجا گیا، اب جو ہم جب قبول کر لیے، اب وہ جو عطا کرتے ہیں اسے قبول کرنا ہے۔ اب جو ہے وہ اگر بحریان کے نام سے کچھ چیز دیتے ہیں تو ہمیں قبول کرنا ہے، اس کو ٹیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے واسطے، کیونکہ ہم نے جو ہے انہیں بحیثیت خلیفۃ اللہ کی جو ہے قبول کیا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ 5 نمازوں کے علاوہ اگر جو ہے دکان لیلۃ القدر کی ایک فرض لاتے ہیں تو قبول کرنا ہے ہمارے کو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی ایک نماز لاتے ہیں، صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، فرض ہے، تو قبول کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے مہدی موعود نے نہیں فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، آپ نہیں کہہ سکتے وہاں پہ۔ مصدقین کے واسطے بات ہے، دیکھیے آپ کو جب عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر کوئی ایک نئی چیز لائیں گے، اور جب قبول کرنے کے بعد جو حقیقی عیسیٰ ہیں وہ اللہ کے حکم سے کچھ اور ایک چیز آپ کو عطا کریں گے، تو آپ کو وہاں پہ ٹیلی کرنا نہیں ہے، آپ کو قبول کرنا ہے، کیونکہ وہ اس وقت کے جو ہے خلیفۃ اللہ ہیں۔ بس یہ بحریان وغیرہ یہ ولایت کے خاصے ہیں بھائی، اس کو جو ہے ثبوت اس بات دے کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اصل مہدی موعود کو قبول کیا ہے، اس نے جو ہے دوسرے شخص نے قبول نہیں کیا ہے۔ پہلے قبول کرے گا اس کے بعد جو یہ باتیں ہوگی، وہ اندر آیا ہی نہیں ہے کہ اس کو پہلے قبول کرنا ہے۔ میرا سید محمد جونپوری کو بحیثیت مہدی موعود کی قبول کر لینے کے بعد اب جو کچھ کہ وہ دیں گے اسے قبول کرنا اس کا کام ہے، کیونکہ اس نے جو ہے اس کو مہدی موعود ان کو جو ہے مہدی موعود اسلام جو ہے مانا ہے۔ اللہ چاہا تو پھر کچھ اور تفصیل ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کی جائے گی۔ واقع